السلام علیکم دوستو۔ آذان کے لغوی معنی ہیں خبردار کرنا، اطلاع دینا یا اعلان کرنا۔ دینی اسلام میں آذان نماز کے لیے پکارنے کو کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں آذان سے مراد وہ مخصوص کلمات ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ سن 1 ہجری کے دوران مدینہ منورہ میں جب نمازی باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد بنائی گئی تو اس ضرورت کو محسوس کیا گیا کہ لوگوں کو جماعت کا وقت قریب ہونے کی اطلاع دینے کا کوئی خاص طریقہ اختیار کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مشاورت کی تو اس سلسلے میں 4 تجاویز سامنے آئیں، اور وہ یہ تھی کہ نماز کے وقت بطور علامت کوئی خاص جھنڈا بلند کیا جائے یا کسی بلند جگہ پر آگ روشن کر دی جائے، یہودیوں کی طرح سینگ بجایا جائے یا عیسائیوں کی طرح ناقوس بجایا جائے۔ یہ تمام ہی تجاویز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غیر مسلم اقوام سے تشبیہ کے باعث پسند نہ آئیں، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن زید سمیت بہت سے صحابہ کرام کو بذریعہ خواب اللہ تعالیٰ کی جانب سے اذان دینے کی ترغیب دی گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کے پہلے مؤذن قرار پائے۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر پہلی مرتبہ اذان دی، اور اس روز سے آج تک ہر نماز سے پہلے اذان دینے کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اذان کی یہ آواز دن میں ہر روز 5 مرتبہ مساجد سے بلند ہوتی ہے، اور اہل ایمان اپنے پروردگار کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ نماز جمعہ اور عیدین کے لیے بھی اذان دی جاتی ہے۔ اذان کے اس عمل اور الفاظ سے تو آپ سبھی بخوبی واقف ہوں گے۔ اگر اس ویڈیو کو دیکھنے والا کوئی شخص مسلمان نہیں ہے تب بھی اس نے اذان ضرور سن رکھی ہوگی، کیونکہ اذان نہ صرف مسلمان ممالک میں بلکہ قرائے ارض کے تقریباً تمام ہی علاقوں میں دی جاتی ہے۔ لیکن دوستو، اذان سے ہو بہو ملتی جلتی ایک چیز یہودیوں کے یہاں بھی عام ہے، جو یہودی دن میں 3 مرتبہ اپنی عبادت گاہوں پر کھڑے ہو کر لاؤڈ سپیکرز میں کہتے ہیں۔ اکثر مغربی لوگ اسے یہودی اذان بھی کہتے ہیں۔ یہ شاید آپ نے کبھی نہ سنی ہو، کیونکہ یہ صرف ان علاقوں میں دی جاتی ہے جہاں یہودیوں کی اکثریت ہو، اور دنیا میں ایسے علاقے بہت کم ہیں۔ یہاں ہم سب سے پہلے آپ کو یہ دونوں اذانیں سنواتے ہیں، پھر ہم اس بات پر روشنی ڈالیں گے کہ جسے یہودی اذان کہا جاتا ہے وہ در حقیقت کیا چیز ہے۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله یہودیوں کی اس اذان کو شیما اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی طرح عبادت کے لیے کوئی پکار نہیں، بلکہ یہ ایک دعا یا عبادت ہے جسے یہودی دن میں 3 مرتبہ ادا کرتے ہیں۔ ان کی روایت ہے کہ مرنے سے قبل ہر یہودی کو یہ عبارت دہرانی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ہر یہودی ماں باپ پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو یہ دعا سکھائیں جسے یہودی حکم اعظم بھی کہتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی مقدس مذہبی کتاب توریت کی ایک آیت ہے جو کتاب استثناء کے باب نمبر 6 میں موجود ہے، جس کے معنی ہیں سن لو اے بنی اسرائیل، تمہارا رب تمہارا خدا صرف ایک ہے۔ اور اسی لیے یہودی اپنی عبادت گاہوں سے ہر روز 3 مرتبہ یہ عبارت دہراتے ہیں تاکہ وہ اپنی قوم سے شہادت لے سکیں۔ یہودیوں کا اپنی یہ دعا پڑھنے کا طریقہ مسلمانوں کی اذان سے اس قدر ملتا جلتا ہے کہ دیگر دوسری اقوام اسے مسلمانوں کی اذان سے تشبیہ دیتی ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ یہودیوں کی اذان سے متعلق یہ معلومات شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو۔ اگر واقعی ایسا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔